نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما طيبات من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ انسان کچھ نعمتیں تو اپنی کوشش سے، محنت سے بظاہر حاصل کرتا ہے، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول انسان کو سمجھایا۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو بھی سمجھایا، اور یہی عام انسانوں کو بھی سمجھایا، اور وہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں تو ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ انسان اس کو حلال طریقے سے حاصل کر لے، یہ انسان حلال طریقے سے اس کو کما لے۔ گزشتہ ملاقات میں عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ حرام مال ہے، حرام کھانا ہے، حرام پینا ہے، حرام غذا ہے۔ آج معاشرے کے اندر انسان بسا اوقات بے سکونی محسوس کرتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے، بے برکتی محسوس کرتا ہے۔ اس کی تعبیر یہ انسان مختلف انداز میں کرتا ہے۔ کبھی بے برکتی ہوتی ہے تو یہ انسان کہتا ہے کہ تنخواہیں بہت کم ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کم تنخواہ پانے والا بھی کہتا ہے اور زیادہ تنخواہ پانے والا بھی کہتا ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جناب یہ ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، یہ زمانہ ہی ایسا ہے۔ بعض لوگ زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر فإنه أنا الدہر، اور ایک روایت میں کہ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم زمانے کو گالی مت دو، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں۔ یہ وقت، یہ دور، یہ جو کچھ گزر رہا ہے، یہ تو انسان کے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ غلطی اس زمانے میں، اس دور میں رہنے والوں کی ہوتی ہے، اس دور میں گزرنے والے انسانوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان زمانے کو برا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اسے منع کر دیا گیا کہ تم زمانے کو برا بھلا نہ کرو۔ بسا اوقات انسان گھروں کے اندر بے چینی محسوس کرتا ہے، پریشانیاں محسوس کرتا ہے، اولاد سے اور گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی، تو تب بھی یہ انسان دائیں بائیں دوسرے لوگوں کو، دوسرے انسانوں پر الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ
اس میں اکثر حصہ اس بندے کی اپنی کمائی کے اثرات ہوتے ہیں، اور بندہ ان کے اسباب تلاش کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں الزامات دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان جو آج حرام مال اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو کھلائے، تو یہ کر کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ حرام مال انسان کھا رہا، بظاہر زیادہ کھا رہا، لیکن وہ اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا، اپنے بیوی بچوں کو جو کھلا رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وہ مال کا خالق ہے، وہ مال کا خالق ہے اللہ، وہ بیوی اور بچوں کا بھی خالق ہے۔ اور دیکھیے گا کسی مشین کو پیدا کرنے والا، کسی مشین کو بنانے والا، کوئی انجینئر تو فیکٹری میں اس مشین کو بنانے والا جو ہدایت نامہ دیتا ہے، اس میں سمجھاتا ہے کہ اس مشین میں فیول کس طرح کا ڈالنا ہے، کون سی توانائی کی چیز اس میں ڈالنی ہے، اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، ڈیزل ڈالنا ہے۔ یہ انسان اپنی مرضی کبھی نہیں چلاتا، مشینوں کے اندر بڑی احتیاط کرتا ہے، کہیں گیس والی گاڑی میں ڈیزل نہ پڑ جائے، پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل نہ پڑ جائے، ڈیزل والی گاڑی میں کہیں پیٹرول نہ پڑ جائے، کتنی احتیاط کرتا ہے یہ انسان۔ لیکن وہ مال کا مالک، وہ مال کا حقیقی مالک، وہ مال کا خالق اللہ، یہ بیوی بچوں کا خالق، یہ انسان کا خالق، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اب وہ اگر آگ بھر رہا ہو تو بیوی بچوں سے ٹھنڈی ہوائیں کیسے آئیں گی؟ یہ تو انگارے جلا رہا ہے اندر۔ آج انسان کو سمجھنا ہوگا کہ حلال مال کی کیفیات اور حلال مال کے اثرات بیوی بچوں کے اندر آگے جا کر منتقل ہوتے ہیں، انسان کی اپنی ذات میں تو ہوتے ہیں۔ یہ انسان بظاہر سود کھاتا ہے، سود اس کو ذرا بہتر نظر آتا ہے، زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں کیا سمجھا رہا، ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ مال کا بھی خالق اور اس انسان کا بھی خالق۔ اس انسان کے اندر جانا کیا چاہیے، اس انسان کی غذا کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، یہ نہیں کھڑے ہو سکتے مگر ایسا انسان بن کر کہ جس کو کسی شیطان نے چھو کر اس کو خبطی بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے۔ یہ انسان سود کھانے کے بعد معاشرے میں کبھی بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا، کبھی وہ معاشرہ درست لائنوں پر نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام بنایا، ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی کہ مولانا کیا اس کے بغیر نظام چل سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو آ کر حرام فرمایا تو اس وقت بھی کاروبار سارا سودی ہی چلتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب سود کو ختم فرمایا اور سب سے پہلے
اپنے جو کاروباری سود کے معاملات تھے وہ سارے لوگوں کے معاف کیے، ختم کیے، اور کہا کہ اب بالکل حلال طریقے سے کمائی کا ذریعہ ہوگا۔ تو پھر ایک طویل عرصے تک دنیا نے دیکھا کہ حلال طریقے سے بغیر سود کے دنیا کا کاروبار چلتا رہا۔ اسی طرح یہ انسان جوا کھیلتا ہے، قمار، گیمبلنگ، سٹا، یہ انسان جوا کھیلتا ہے، اس کو جوئے میں فائدے نظر آتے ہیں، اس انسان کو بس اوقات حرام پینے میں مزہ آتا ہے، حرام پینے میں اس کو فائدے نظر آتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سوال اور جواب دونوں قرآن مجید میں بتائے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اس آیت کو سمجھنا ہوگا تو آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ معاشرے میں آپ کو ملیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، آپ انشورنس کرائیں، بیمہ کرائیں، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، بیوی بچوں کو فائدہ ہوگا، آپ فلاں جگہ سودی معاملے کے اندر جوئے کے معاملات میں شرکت کریں، آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ فائدے بتائیں گے، آپ غور سے ان کے فائدے سنیے اور ان کو بتائیے کہ یہ شراب اور یہ جوا اور یہ سود اور یہ حرام چیزیں اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فائدوں کا انکار نہیں کر رہا، اس میں لوگوں کے لیے بظاہر فائدے ہیں، لیکن اگلا جملہ سمجھنے والا جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت سمجھ میں آ جائے تو بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجیے اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اگلا جملہ واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ کاش کہ آج مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ 20-50 فائدے بیان کیے جائے حرام مال کے، جوے کے، سٹے کے، قمار بازی کے، گیمبلنگ کے، ہزاروں فائدے بیان کیے جائیں، اللہ کہہ رہا ہے منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، لیکن مسلمان نے کس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ میں نے عرض کیا بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ پھر یہ انسان بس اوقات رشوت کو حلال سمجھتا ہے، رشوت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں سمجھایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک تو یہ کہ غلط طریقوں کے ساتھ آپس میں مال مت کھاؤ، اور تم لوگ اپنے مال کو حاکموں تک مت لے جاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
تم حاکموں تک اس لیے وہ لے جاؤ معاملات تاکہ اس میں سے کچھ تم مال کھا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشوت کے دروازے کو بند فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے مسلمانوں پر، مسلمان معاشرے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک مسلمان نمازی بھی ہوتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، بظاہر پرہیزگار بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، مولانا رشوت یا سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس ملک میں رشوت یا سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور بس اوقات انسان اس رشوت کے معاملے میں اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنی اندھیری گلی میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے کہ جہاں جا کر وہ انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کیا رشوت دینا جائز ہے؟ ایسے وقت میں رشوت دینا جائز ہے؟ تو اس کا واضح جواب کہ اس وقت بھی رشوت دینا جائز نہیں ہوگا، اس وقت بھی رشوت دینا جائز نہیں ہوگا، اور اگر کوئی دے تو حرام سمجھ کر دے، اگر کوئی دے گا بھی تو حرام سمجھ کر دے گا، اگر حلال سمجھے گا تو اس کے اندر ایمان نہیں رہے گا۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس کو حرام سمجھ کر اگر وہ دے گا بھی تو حرام سمجھ کر دے گا۔ یہ پوچھنا کہ کیا اس وقت رشوت دینا جائز ہے؟ جی اس وقت بھی جائز نہیں، وہ اس وقت بھی حرام رہے گا، وہ حرام سمجھ کر ہی دے گا، اور اس پر توبہ اور استغفار اس کو کرنا پڑے گا۔ اور اگر حلال سمجھے گا اللہ کی حرام کردہ چیز کو، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے گا تو اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر ایسے معاشرے کے اندر جہاں انسان اسلام کا نام لیتا ہو، وہاں ایسی کیفیت کیوں آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ جس معاشرے کے اندر رشوت آئے گی وہاں کے لوگ ذہنی طور پر مغلوب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جس معاشرے میں رشوت عام ہوگی اس معاشرے کے لوگ ذہنی طور پر مغلوب ہو جائیں گے، جیسے ہمارے معاشرے کے لوگ جو اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں کہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا، اپنا جائز حق بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ذرا سا باہر نکل کر جب یہ حضرات جاتے ہیں، دوسرے معاشروں میں جاتے ہیں، کافروں کے معاشرے میں جاتے ہیں، وہاں ان کو پھر قدم قدم پر رشوت کا سامنا نہیں ہوتا، وہاں وہ حق پر ہے تو ان کو حق ملتا ہے۔ ان کافر معاشروں نے تو اپنے اندر سے رشوت کو ختم کیا، لیکن مسلمان معاشروں کے خون میں رشوت رسیبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں رشوت، قتل و غارت اور حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، وہاں کتنا حساس بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا زکوٰۃ اور صدقات کے مال لینے کے لیے۔ جب وہ صحابی زکوٰۃ اور صدقات کے مال لے کر آئے تو ایک تھیلی ان صحابی نے ایک طرف کر کے ایک سائڈ پہ رکھ لی۔ حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ایک تھیلی ایک طرف رکھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب وہ زکوٰۃ اور صدقات لینے گیا تھا تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو زکوٰۃ اور صدقات ہیں اور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ، یہ آپ کے لیے تھیلی ہدیہ ہے۔ زکوٰۃ صدقات انہوں نے الگ دے دی، ایک تھیلی دے دی، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کتنا سخت جملہ فرمایا، وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا
جس سے آپ کو آپ کے معاشرے کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، اور یہ سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشوت کو کیسے جڑ سے ختم کیا۔ تو جب وہ صحابی نے لا کر وہ تھیلی ایک طرف رکھی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے ہدیہ دیا ہے انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيُنظَرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا۔ بہت سخت جملہ فرمایا، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، یہ اپنے ماں کے گھر اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتا جا کر، فَيُنظَرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا۔ یہ تو اس سیٹ پر بیٹھا تھا، یہ تو اس عہدے پر بیٹھا تھا، یہ تو اس دین کے کام کے لیے گیا تھا، اس کام کی وجہ سے اس کو تحفہ ملا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھ گیا، پھر دیکھا جاتا ہے اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ آج انسان جب سیٹ پر بیٹھتا ہے، کسی عہدے پر بیٹھتا ہے اور پھر اس کو تحفہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، وہ میرے لیے آموں کی پیٹی لایا، وہ میرے لیے پھل لایا، یہ تحفہ ہے۔ آج سیٹ پر بیٹھ کر انسان یہ کہتا ہے، لیکن سوچنا ہوگا کہ جب یہی انسان اس سیٹ سے ہٹ جاتا ہے، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو کتنے ریٹائر ہونے والے حضرات ہوں گے کہ جن کو یہ تحفے پہنچتے ہوں گے ان کی سیٹوں سے ہٹنے کے بعد۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ سمجھ میں آئے گا کہ کیوں نہیں بیٹھ جاتا یہ اپنے ماں باپ کے گھر، پھر دیکھا جاتا ہے اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا۔ آج انسان رشوت کو ہدیہ تحفہ کہہ کر لے رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر حساس بنایا، فرمایا کہ من شفع لأحد فیہدی لہ فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، جو بندہ کسی کے لیے سفارش کرے اور کام ہو جائے پھر اس کو ہدیہ دیا جائے، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، تو وہ سود کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آ گیا۔ اس نے سفارش کی تھی، جائز کام کی سفارش تھی، جائز ہے، جائز کام کی سفارش جائز، کسی کا حق نہ مارا جائے، سفارش جائز، لیکن اس پر اگر ہدیہ دیا جائے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اور پھر ایک حرام کا وہ طریقہ جو آج امت مسلمہ میں خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، وہ ہے کہ جہاں رمضان المبارک کا آغاز ہوا اور رمضان قریب آنے لگا اور لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، کھانے پینے کی عام چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذخیرہ اندوزی کے لیے خاص لفظ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ المحتکر ملعون، المحتکر ملعون، کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا اس پر اللہ کی طرف سے لعنت کی جاتی ہے۔ لعنت یہ رحمت کا الٹ ہے، رحمت کی ضد لعنت۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب ذخیرہ اندوزی میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رحمت اللہ کی اٹھ جاتی ہے۔ ہر ذخیرہ اندوزی بری نہیں، بعض حضرات اس میں الجھ جاتے ہیں، کہتے مولانا پوری زندگی کا نظام ذخیرہ اندوزی پر چلتا ہے، سارا سال گندم تو نہیں اگتی، سارا سال چاول تو نہیں اگتے، سارا سال دالیں تو نہیں اگتی، ظاہر ہے ان کو اسٹاک کرنا پڑتا ہے، ان کو گوداموں میں رکھنا پڑتا ہے، ذخیرہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ جس وقت نہیں موسم ہوتا اس وقت اس کو باہر نکالا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، یہ تو دنیا کا سارا نظام اس پر چلتا ہے۔ جی بالکل درست، وہ اسٹاک کرنا، وہ جمع کر کے رکھنا، وہ ذخیرہ کرنا جائز، وہ ذخیرہ کرنا جائز، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کے لیے خاص لفظ بولا، المحتکر، احتکار، اس کے لیے خاص لفظ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر ذخیرہ اندوزی کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا، عربی میں احتکار کہتے ہیں
کہ کسی چیز کی مصنوعی قلت پیدا کر دینا اور پھر لوگ مجبور ہو جائیں اس کی من مانی قیمت دینے پر، اور یہ اس وقت کمانے کی کوشش کرے، اس کو کہتے ہیں احتکار۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحتکر ملعون۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، مشکات شریف میں روایت موجود، یہاں تک فرما دیا کہ اگر ذخیرہ اندوزی کرنے والا اس سوچ کے ساتھ کہ میں چیزوں کو جمع کر لوں، پھر مارکیٹ کے اندر اس کی قلت پیدا ہو جائے، پھر میں اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کماؤں۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں، اگر کوئی انسان چیزوں کو جمع کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، اسٹاک کر کے رکھتا ہے تاکہ ذرا بھاؤ بہتر ہو جائے تو پھر میں بیچ دوں گا، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ انسان اسٹاک کرے، ذخیرہ کرے اس نیت سے کہ پہلے معاشرے کے اندر اس چیز کی قلت پیدا ہو جائے، اور جب قلت پیدا ہو جائے گی پھر ریٹ خوب اوپر تک جائیں گے، پھر میں کماؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احتکار کہا، اور یہاں تک فرمایا ایک ارشاد میں کہ اگر ذخیرہ اندوزی کرنے والا اپنا سارا مال جلا ڈالے پھر بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ آج معاشرے کے اندر بہت سے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں، بیرونی دنیا سے بہت واقف ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج غیر مسلم کے ہاں، ایک کافروں کے ہاں اگر کوئی تہوار آتا ہے، ان کے اگر کوئی مقدس دن آتے ہیں تو اس میں وہ چیزوں کو سستا کرتے ہیں، وہ مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ جو حضرات بیرون ملک کے حالات جانتے ہیں، دوسرے ممالک کفار کے ممالک کو، ان کے حالات کو جانتے ہیں، وہ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں، اور جو حضرات تاجر حضرات ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کماتے وہ زیادہ ہیں، وہ سستا کر کے کماتے ہیں، وہ ان حالات کے اندر گھریلو چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں اور الا ولا سب کچھ سستا کر دیتے ہیں۔ اپنے مقدس دنوں کے قریب آنے کے وقت، اور یہ مسلمان جو آج دین سے دور ہے، یہ مقدس جب حالات آتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ مہنگائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ذخیرہ اندوزی میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج مسلمان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی اور سوچنا ہوگا کہ یہ حرام طریقے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی کہ یہ حرام طریقے ہیں، چند طریقے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آج اگر یہ انسان ان حرام راستوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور حلال مال کمانے کی کوشش کرے گا، اللہ پھر گھر کے اندر برکت بھی دے گا، اللہ اس مال کے اندر برکت بھی دے گا، اللہ اس مال کے اندر سکون بھی دے گا، پھر انشاءاللہ اولاد سے، بیوی بچوں سے، گھر سے انشاءاللہ ٹھنڈی ہوائیں بھی ملیں گی، اور اللہ اس پر برکت نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بے برکتی کے تمام راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خصوصاً رمضان المبارک کے قریب آ کر یہ جو مہنگائی کا ایک سیلاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فکر نصیب فرما دے کہ حلال مال کمانا ہے، حلال روزی کمانی ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔